بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 17 سبق نمبر 17 رضیہ سلطان۔ تو رضیہ سلطان کے بارے میں بہت سے بچوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ ہندوستان کی جو ہے پہلی عورت ملکہ تھی، جو مطلب ہندوستان کی پہلی ملکہ بنی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے میں سبق کی ریڈنگ کر کے آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز جو مشق وغیرہ وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پڑھ رہے ہیں ہم، دیکھ لیجئے۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ باپ نے اپنی زندگی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ جانشین یعنی اپنے بعد جس کو ہم اپنا تخت دے دینا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جانشین۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہیں، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر لیا تھا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگلے صفحے پر پڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو دیکھیے پیج نمبر 80 پہ چلتے ہیں ہم۔ التتمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو امیروں نے کہا، میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں۔ یعنی سب بھڑکنے لگے نا، سب میں لڑائی جھگڑا ہونے لگ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرے عورت ہونے پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو میں امن چاہتی ہوں، یہ نہیں چاہتی ہوں کہ لڑائی جھگڑا کریں، آپ لوگ آپس میں لڑیں۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کیا۔ آؤ ہم سب مل کر اس کی وفاداری کا عہد کریں۔ لیکن حکومت ہاتھ آتے ہی رکن الدین عیش و آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی۔ اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کی مقبولیت سے جلنے لگی، مگر جلد ہی رکن الدین اپنی عیش پسندی اور ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبیوں اور التتمش کی وصیت سے واقف تھے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں۔ رضیہ نے تخت نشینی کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالتی تھی۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور کلاه پہنی۔ قبا یعنی لباس اور کلاه یعنی ٹوپی۔ اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تجارت کو فروغ دیا یعنی بڑھایا، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے، کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ کتب خانے یعنی لائبریریاں۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اچھی گھڑ سوار تھی اور اسے جنگی اسلحوں کے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی۔ اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا، جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا، کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا یعنی محنت پسند تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور
بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کرا دی۔ جب بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئیں۔ ادھر دلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب رضیہ اور التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے ہی میں روک لیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان لڑائی ہوئی۔ رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی یعنی ہار ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت اور حوصلے اور اپنے حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی، یعنی حکمران کی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ تو اب دیکھیں مشق ہماری یہاں پر اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں معنی یاد کیجئے، یہاں پر الفاظ ہے، اس کے میننگ میں پڑھ دے رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ سن لیں گے اچھی طرح سے۔ واحد، ایک اکیلا۔ وصیت، موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت۔ کلاه، ٹوپی۔ محافظ، حفاظت کرنے والا۔ صلہ، بدلہ، انعام۔ جفاکش، محنت کرنے والا۔ حسن انتظام، اچھا انتظام، کام کرنے کی خوبی۔ حکمران، حاکم، حکومت کرنے والا۔ عالم، علم والا، پڑھا لکھا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ خاتون یعنی عورت۔ دوسرا ہے، رضیہ سلطان نے اپنے کارناموں سے یہ دکھایا کہ عورتیں مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، اپنی جانبازی دکھائی، اپنی حکمران کرنے کی صلاحیت دکھایا، ہے نا۔ اب دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو اس میں یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو گئے شروع، 7 سوالات ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دی، آپ لوگ سن لیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھیں؟ تو جواب دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ تو جواب دیکھیے، رضیہ سلطان ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ اس میں ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ اس میں اچھے حکمران کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ اس نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ دوسرا سوال ہے، رکن الدین کس کا بیٹا تھا؟ اسے کس نے مارا؟ رکن الدین التتمش کا بیٹا تھا۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد وہ عیاشی میں ڈوب گیا اور ترک سرداروں کی ناراضگی کے بعد دلی کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے مار دیا۔ تیسرا سوال ہے، التتمش کی وصیت کیا تھی؟ التتمش کی وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری لڑکوں کی بجائے میری لڑکی رضیہ کو دہلی کی حکومت دی جائے۔ چوتھا سوال ہے، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ تخت نشینی کے بعد رضیہ نے عہد کیا کہ وہ عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا کویشچن دیکھیں یہاں پر، 5واں سوال، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے دیا؟ رضیہ نے میر آخور کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ چھٹا سوال ہے، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا۔ 7واں سوال دیکھیے، رضیہ سلطان نے کتنے برس حکومت کی؟ رضیہ نے صرف 3.5 برس حکومت کی۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے 7 کویشچن آنسر ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ جملے بنانا یعنی کہ ہمیں یہ لفظ دیے ہوئے اس کے سینٹنس بنانے، جملے بنانے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بنا دیا ہے۔ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ پہلا لفظ ہے ذہن۔ رضیہ
سلطان کا ذہن بہت تیز تھا۔ دوسرا ہے وفاداری، کتے کی وفاداری بہت مشہور ہے۔ عہدہ، رضیہ سلطان نے اپنے عہدے کا احترام رکھا۔ محافظ، ہر ATM پر محافظ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، دیکھیے نیچے خالی جگہوں کو بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے۔ دیکھیے میں نے بھر دیے ان میں۔ پہلا ہے رضیہ سلطان دہلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھی۔ رضیہ ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی۔ رضیہ کے شوہر کا نام التونیا تھا۔ اگلا ہے ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ رضیہ سلطان اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ اب اگلا کوشچن ہے، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے، یعنی جو جمع ہے، جو واحد ہے ان کی جمع بنانی ہے اور جو جمع ہے ان کی واحد لکھنی ہے، یعنی ان دونوں کو چھانٹنا، آپ کو پہچاننا ہے کون سی واحد ہے کون سی جمع ہے۔ تو یہ بھی کام میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دیکھیے کر دیا ہے، چھانٹ دیا یہ میں نے۔ دیکھیے یہ واحد ہے، یہ مطلب کتاب میں یہ الفاظ جو ہیں دے رکھے واحد میں، تو ان کی میں نے جمع بنا دی ہے۔ دیکھیے مشکل، مشکلات، اختیار، اختیارات، کتاب، کتابیں۔ اب یہ والے جو ہے جمع دے رکھے تھے، ان کی میں نے واحد بنا دی ہے۔ تو یہ پہلا ہے عمرہ، امیر، افواج، فوج، بیگمات، بیگم۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن دیکھیے، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہ محاورے دے رکھے ہیں، میدان چھوڑنا، ہتھیار ڈالنا، موت کے گھاٹ اتارنا، یہ جو ہے محاورے ہیں۔ تو اس کے بھی جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دیے ہیں، دیکھ لیں گے آپ لوگ اس کو۔ دیکھیے ایک منٹ اس سے، تو دیکھیے یہ محاوروں سے پہلے ایک کوشچن رہ گیا ہے۔ دیکھیے یہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر، مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنانے، یعنی جو مؤنث دے رکھے ان کے مذکر لکھنے، جو مذکر دے رکھے ان کے مؤنث لکھنے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث بھی آپ میرے پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے۔ تو مذکر نر کو کہتے ہیں، مؤنث مادہ کو، یعنی مسکولائن فیمینائن ہوتا ہے نا جیسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے آپ لوگ کے لیے یہ بھی چھانٹ دیے اور بنا دیے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد محاورے ہیں وہ بھی میں نے کر دیے۔ یہ دیکھیے مذکر تھا عالم، عالمہ، تو ایک ہی مذکر تھا۔ اور دیکھیے مؤنث ملکہ کا بادشاہ، بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلا کوشچن تھا محاورے، ہے نا، تو اس کے بھی میں نے دیکھیے سینٹنس بنا دیے۔ پہلا تھا میدان چھوڑنا، رانی لکشمی بائی نے میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئیں۔ ہتھیار ڈالنا، ہندوستانی فوج کے سامنے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ لکھنے، ہمیں اپوزٹ ورڈز میں نے لکھ دیے یہیں پر۔ تو دیکھیں یہاں پر بھلائی، برائی، خوشحالی، بدحالی، امن، شور، شکست، فتح، ٹھیک ہے۔ اب عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، آپ کو کرنا ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے، یعنی آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے، میں پڑھ کے بتا دے رہی ہوں، آپ لوگ پہلے سن لیں گے پھر اس کو پڑھ لیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے رضیہ سلطان، حسن انتظام، وصیت، التونیہ، حبشی غلام، یاقوت، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔